پھر کہا مولا بتلائیے کہ ہم کیسے پہچان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ بخش دیے ہیں. ظاہر سی بات ہے انسان کا جو گرافٹ بنایا جائے تو ڈرافٹ جو بنایا جائے تو کبھی اوپر گیا معنویت میں، پھر نیچے آیا، پھر اوپر گیا. یہ ساری زندگی لگا ہوا ہے انسانوں کے ساتھ. جو لوگ مثلا زیادہ پابند نہیں ہوتے ہیں اسلامی احکام کے، لیکن ہمیشہ انسان کو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے نقصان میں آئے تو کوئی نیک عمل کر کے اوپر واپس اپنے مقام کو حاصل کر لیں. تو مولا سے پوچھا بتلائیے مولا گناہ کیسے پہچانا جائے کہ بخش دیا ہے؟ توبہ تو کرتے ہیں. تو امام نے کہا سادہ سا فارمولا ہے، اگر گناہ کے بعد تم کوئی نیک عمل انجام دے دو تو سمجھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے توفیق دی کہ گناہ کے بعد تم نیک عمل انجام دو. جب نیکی گناہ پر آ جاتی ہے تو وہ اسے مسمار اور اس کے نشان کو مٹا دیتی ہے. ایک سلامات پڑھیں ایک شخص نے پوچھا مولا علی سے مولا بتلائیے، اب یہ سوال بھی جو تھا، سوال سے پتہ چل جاتا ہے کوئی کون شخص علم کے حصول کے لیے کر رہا ہے، کون آزمانے کے لیے. جی ہاں، علماء کے ساتھ بھی بعض وقت یہ ٹریجڈی ہو جاتی ہے کہ مولا نے یہ بتلائیے آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے. آپ وہ ظاہر سی بات ہے وہ رائے اتنی مشہور ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں مومنین نے ڈیبیٹ کی ہوتی ہے. مولانا سے علم کے لیے نہیں پوچھا جاتا ہے، وہ ان کو کس کیٹیگری میں ڈالے مولانا کو، ان سے پوچھ لو ان کا نظریہ پتہ چل جائے. صلوات پڑھے برمان. تو مولا علی سے سائل نے پوچھا مولا بتلائیے کون سی عبادت ہے کہ جس کا کرنا بھی حرام ہے، جس کا نہ کرنا بھی حرام ہے؟ اب ظاہر ہے پتہ نہیں یا تو یہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا جس نے جو سوال بنا کر سوال کیا، یا بس ایسے ہی مولا کو پرکھنے کے لیے ایسے ہی سوال کر لو کہ دیکھتے ہیں جواب کیا نکلتا ہے اس کا. کہا کون سی عبادت ہے کہ جس کا کرنا بھی حرام ہے نہ کرنا بھی حرام ہے؟ کوئی عبادت سمجھ میں آپ کی ذہن میں؟ بڑا سخت سوال ہے دیکھا جائے. تو امام نے فرمایا کہ تیرا جواب سوال کا یہ ہے کہ انسان نماز اگر شراب کی حالت میں پڑھے تو شراب کی حالت میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، قرآن کی آیت ہے نماز کے قریب نہ ہونا جب تم کہ شراب پی کر مست ہو چکے ہو. تو مستی کے عالم میں نماز پڑھنا حرام ہے، اور جب مستی سوار ہو جاتی ہے تو نماز ظاہراً قضا ہو جاتی ہے انسان کی، تو نماز کا قضا کرنا نہ پڑھنا بھی حرام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد جب بیہودہ سوالات لوگوں نے کچھ اور زیادہ کرنے شروع کیے. روایت میں ملتا ہے ایک جگہ پر 19 سوال کیے ہیں، وہ 19 سوال کی طرف مجھے نہیں جانا ہے ایک ہی نشست میں. تو ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور آنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے انہوں نے پوچھا اے علی ابن ابی طالب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتلائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں پر ہے. مومنین میں جبرائیل شامل ہوئے. مولا علی نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آگے سر کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کہ میں نے داہنی طرف جتنی جہت ہو سکتی ہے دیکھ لیا، بائیں طرف دیکھ لیا، ساتوں آسمان سارے پرکھ لیے، دیکھ لیے. بصارت علی ابن ابی طالب سے سارے زمین کے طبقات علی نے چھان لیے. علی کو کسی جگہ اس محفل میں بھی جبرائیل نظر نہیں آیا بجز اس کے کہ تو ہی جبرائیل ہے. جیسے ہی یہ کہا سب لوگوں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تو کیا پایا کہ وہ شخص محو ہو چکا ہے، چلا جا چکا ہے بزم سے. اور سب نے کہا احسنت یا امیر المومنین علی بن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ حیدری شرف زیارت سب کو نہیں دیا. بعد میں جب آیا ہو گیا کہا کہ بھی مجھے خاص بکالی جیسے لوگ دیکھ سکتے ہیں. سوال پوچھ لیا انسانی شکل میں آنے کے بعد اور اس کے بعد چلے گئے. فیضان گرامی اہل بیت اطہار کا مقصد ہے علم کا حصول حاصل کرنا. اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور ہوتے ہی جو جتنا جاہل ہوگا، میں بھی ان کے اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، اسے اتنا اسٹرگل ہوگا، اسے اتنا جو ہے سیکھنا پڑے گا تاکہ اس سٹینڈرڈ کو جو ہے ہم اچیو کر سکیں کہ جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا معیاری سٹینڈرڈ ہے. عزیزان گرامی اہل بیت اطہار کے علاوہ جتنے دشمنان اسلام ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ امت جاہل رکھے، امت کو جاہل رکھے.
اس لیے رسول اکرم کی وفات کے بعد فوراً تاریخ میں سب سے پہلا کام جو کیا گیا، یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کی روایتوں کو نقل کیا نہ جائے. جو بھی روایت رسول کو قرآن کے علاوہ جو روایت رسول اللہ کو نقل کرے گا اس پر ہم حد جاری کریں گے. تازیانے مارے گئے ہیں، رسول اللہ کی روایتوں کو جلایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان متفرق ہو جائیں اور جہالت کی تاریکیاں ان کے آنکھوں کے سامنے پڑ جائیں. اور عزیزان گرامی، اس جہالت کا ایک منظر کربلا کا میدان ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار آل رسول کو لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن جو 25 سالہ خلفاء نے خلافت کا دور گزارا، اتنی تاریکیاں آنکھوں کے سامنے پڑ گئی تھیں کہ کلمہ رسول اللہ کو پڑھتے تھے لیکن حسین کے قتل کے در پہ تھے. ہاں عزیزان گرامی، وہ مصائب ڈھائے گئے ابا عبداللہ الحسین پر کہ شہادت کے بعد بھی یہ مصائب ختم نہیں ہوئے اور مصائب بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اسیران کربلا کو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جایا گیا. اور عزیزان گرامی، سید سجاد میرے آقا و مولا سے جب بھی پوچھا جاتا کہ مولا آپ کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پر پڑی ہے، تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کربلا نہیں کہا، کوفہ نہیں کہا. عزیزان گرامی، کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی اصغر شہید ہوا ہے، علی اکبر شہید ہوا ہے، جناب عباس شہید ہوئے ہیں. لیکن جب بھی امام سے پوچھا جاتا مولا سید سجاد سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو میرا مولا کہتا الشام الشام الشام. 3 مرتبہ فرمایا مولا. کہا مولا ایسی مصیبت شام میں کیا پڑ گئی کہ جو سب سے زیادہ آپ کے لیے مصیبت کا مرحلہ تھا؟ تو امام نے وجوہات بتائی ہیں. عزیزان گرامی سنیے گا، امام فرماتے ہیں شام کا زندان ایسا زندان تھا کہ جس کی دھوپ چھت نہیں تھا، جس کی دھوپ ہم پر پڑتی تھی اور رات میں سردی ہم محسوس کرتے تھے. پھر امام نے فرمایا شام وہ جگہ تھی کہ جب ہمیں وارد کیا گیا شام میں تو یہ کہا گیا کہ یہ خارجی ہیں، یہ غلام ہیں، اور نبی زادیوں کو کنیز کی شکل میں پیش کیا گیا. عزیزان گرامی، امام نے فرمایا شام کی مصیبت بڑی عظیم تھی. جب ہمیں شام کی گلیوں سے لے جایا جا رہا تھا تو میرے ہاتھ پشت گردن سے بندھے ہوئے تھے. امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا استقبال نہیں کیا. شامی عورتوں نے گرم پانی پھینکنا شروع کیا، چھت سے آگ کے شعلے پھینکنا شروع کیے. سید سجاد کہتے ہیں ایک شعلہ میرے امامے پر آ کر گرا، میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، میرا امامہ جلا، میرے سر کے بال جلے اور وہ شعلہ جا کر میرے سر پر پیوست ہو گیا. امام باقر فرماتے ہیں کہ جب سید سجاد کو میں غسل دینا چاہتا تھا، جب امامے کو میں نے ہٹایا تو اس شعلے کا نشان 35 سال کے باوجود بھی، 35 سال کے گزرنے کے باوجود بھی مولا کے سر پر پڑا. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ شام میں جب ہمیں وارد کیا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم شمر کے پاس گئی اور کہا اے شمر، ہم نبی زادیاں ہیں، آل رسول اللہ ہیں، ہمیں اس جگہ سے لے کر جا کہ جہاں پر مجمع کم ہو، اور تجھ سے ایک اور ایک گزارش ہے ہماری، سروں کو ہم سے جدا کر دے شہداء کے، تو لوگ سروں کو دیکھیں گے، بے پردہ بیویوں کو نہیں دیکھیں گے. لیکن ظالم نے مزید ایذا رسانی کے لیے سروں کو بیویوں کے ساتھ رکھا اور رکھنے کے بعد اس جگہ سے وارد کیا کہ جہاں پر جم غفیر تھا، بڑی بھیڑ تھی، اور کہا گیا کہ یہ خوارج ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کسی عورت نے پشت بام سے پوچھا کہ بتلاؤ کہ تم کون ہو، تو ایک مرتبہ اس نے کہا نحنو اسارا آل محمد، ہم آل محمد کے اسیر ہیں. تو اس عورت نے پوچھا بی بی آل محمد کے اسیر سے مراد کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا وہ سر تم دیکھ رہے ہو وہ حسین ابن علی کا ہے، وہ عباس ابن علی کا ہے، وہ علی اکبر ابن حسین کا سر ہے. جب سارا تعارف ہو چکا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بی بی فوراً اس نے اپنی چادروں کو اتارا اور اتارنے کے بعد آئی، سارے چادروں کو بیویوں میں تقسیم کیا. لیکن عزیز و شمر وہاں پر کھڑا تھا، تازیانہ لے کر آگے بڑھا، تازیانہ بیوی پر چلایا گیا، یہاں تک کہ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ ساری چادروں کو پھر سے سمیٹا گیا. عزیزان گرامی، جب یہ
काफिला शाम के दरबार में पहुंचा है तो वहां पर सबसे पहले जो जुल्म हुआ, तारुफ किया गया, कराया गया, बीवियों का तारुफ किया गया। फिर उसके बाद सरे अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को तश्त में लाकर रखा गया। लिखने वाले ये लिखते हैं कि तश्त मिंबर पर था, बैठा हुआ बेअदबी उसने ऐसी की कि छड़ी को निकाला और निकालने के बाद लबान हुसैन पर छड़ी से मारने लगा। एक मर्तबा रसूलुल्लाह के एक सहाबी वहां पर मौजूद थे, कहा ऐ यजीद अपनी छड़ी को लबान हुसैन से हटा ले। मैंने रसूलुल्लाह को कई मर्तबा अपनी आंखों से देखा है कि जब भी हुसैन को वो देखते थे तो आगोश में लेकर इन लबों का बोसा दिया करते थे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अला मुहम्मदिन अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा इस ज़िक्र कलील को हम सबसे कबूल फरमा। बारी रहा इस ज़िक्र के सदक़े हमारे गुनाहने कबीरा और सगीरा से हमारी मग़फ़िरत फरमा। बारी रहा बतुफ़ैल मोहम्मद व आल मोहम्मद व ज़िक्र अबा अब्दुल्लाह हुसैन हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। बारी रहा बतुफ़ैल मोहम्मद व आल मोहम्मद इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और जब वो ज़ुहूर फरमाए तो हमें इस काबिल बना कि उनके आमान व अंसार में शामिल हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन।